بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ پہلی ویڈیو توحید پر آ چکی ہے۔ اسی زبان میں یہ دوسری قسط ہے، انسان کس مرکز پر متحد ہو سکتا ہے، اس پر اسے جمع کیا جائے جہاں اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہو۔ لفظ امت پر ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ امت کسی نبی یا رسول کی بھی نہیں ہوتی تھی، پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پھر نبی اور رسول سے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جڑ کو، جڑ، مرکز، بیس، جہاں جڑتے ہوں، مرکز ہو، جڑنے کا مرکز۔ ماں کو بھی اسی لیے امن کہتے ہیں۔ دوستو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا مرکز کیا ہے۔ جمع کرنا ہے، ان کی ڈویژن توڑنی ہے، یونٹی قائم کرنی ہے، جمع کرنا ہے تو کسی مرکز پہ تو جمع کرنا ہوگا نا، شخصیت پر تو کر نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اب سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ذریتنا امتن مسلمتن لک 2/128، ہم اور ہماری اولاد سب امت مسلمہ ہے تیرے، اے اللہ ہم تیرے امت مسلمہ ہیں تیرے۔ دیکھا آپ نے، امت مسلمہ کا مرکز اے اللہ تو ہے، مرکز تو ہے، تجھ پر جمع ہوں گے ہم، امت مسلمہ کی حیثیت سے جمع ہوں گے تجھ پر۔ 2/128، دیکھا آپ نے غور کیا اس نقطے کو؟ انسان نہیں، گویا کہ کسی انسان پر لوگ تمام کے تمام جمع ہو ہی نہیں سکتے، وہ صرف ایک ذات ہے، رب کریم کی۔ دوسری آیت کہتا ان ھذہ امتکم امتم واحدہ وانا ربکم 23/52، تمہاری یہ امت تو امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب۔ دیکھا مرکز پھر وہی ایک آ گیا، مجھ پر جمع ہو جاؤ۔ تیسری آیت، یہ بڑی اہم ہے، آیت تو ساری اہم ہوتی ہیں۔ کسی بشر کو یہ زیب نہیں دیتا، چاہے اللہ اس کو کتاب عطا کر دے، یعنی بہت بڑا علامہ کیوں نہ ہو، چاہے حکومت عطا کر دے، چاہے نبوت عطا کر دے، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے غلام بن جاؤ، بغیر ریزن اور بغیر دلیل کے کہ میری بات ماننا شروع کر دو۔ اسی کو تو کہتے ہیں غلامی، بات ماننا شروع کر دو، اللہ سے ورے میری غلامی میں لگ جاؤ، پھر وہ تم سے یہ کہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، یہ آیت آ گئی، آیت تو پہلے بھی چل رہی ہے، اس کو میں نے اردو میں بیان کر دیا۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ 3/79، اس کو تو یہ کہنا چاہیے، اس کو تو یہ کہنا پڑے گا کہ تم ربانی بن جاؤ، ربانی، رب والے، تم نے جڑنا ہے رب سے، ہم سے نہیں، ربانی بن جاؤ۔ ولیکن کونوا ربانیین، یعنی تمہارا مرکز رب ہونا چاہیے۔ پھر رب سے ورے بتدریج انسان آتے ہیں، اس کے بعد پھر یعنی اس کے حکم کے تحت، احکامات کے تحت پھر نیچے دوسرے بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کے تحت ہوتے ہیں، انسان آ جاتے ہیں، بتدریج آ جاتے ہیں۔ انسان کو رب سے جڑنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ آپ دیکھیں نبی کو بھی یہی تھا کہ رب کے نام کی کمپین چلاؤ، فسبح بحمد ربک کا، فسبح بحمد، جگہ جگہ قرآن میں رب کی تعریفیں بیان کر کے اس کی کمپین چلاؤ کہ رب کی حکومت قائم ہونے والی ہے، آؤ رب کے سائے تلے، جھنڈے تلے جڑ جاؤ سارے۔ یہ رب ہی کیوں؟ کیا ایسی خاص بات ہے؟ انسان کو رب سے جڑنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے۔ پھر وہی کہوں گا کہ نکات تو سارے ہی اہم ہوتے ہیں۔ رب کے معنی ہے درجہ بدرجہ نشو نما دے کر وقت کی مناسبت سے تمام ریکوائرمنٹس پوری کر کے درجہ کمال تک پہنچانے والا، نہ صرف انسان بلکہ کائنات کی ہر شے رب العالمین ہے نا، رب الناس بھی ہے اور رب العالمین بھی، پہنچانے والا۔ یہ رب سے جڑ کر ہی تم سکون حاصل کر سکو گے، سلامتی اور فائدے میں رہو گے، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ رب سے جڑنے میں رب کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو انسان کا غم خواہ اور خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے انسان کا، بغیر کسی تعصب، بغیر کسی یعنی لاگ لپیٹ کے، انسان کا ہمدرد ہے اللہ تعالیٰ، تبھی تو رب الناس ہے۔ سلامتی اور تمہارے فائدے ہیں، تم ہی فائدے میں رہو گے۔ اس نشو نما کے تمام راز اس نے اپنی گائیڈ بک میں بتا رکھے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا پہلو آئے گا پھر، مسلم اور مومن کا نہیں، انسان کی بات ہو رہی ہے۔ مسلم اور مومن کے تو ہیں ہی ہیں، لیکن انسان کی بات ہے، انسان کے فائدے، انسان کا، وہ رب الناس ہے، رب المومنین نہیں۔ مومنین بھی ان میں شامل ہو گئے، رب الناس۔ تم مومن بن کر اس کے بنو یا مت بنو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تم سے بعد میں پوچھ لے گا، لیکن یہاں تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، تم مومن بن کر اس کے بنو یا مت بنو، رب سے جڑ کر اپنے تو بن جاؤ، اپنا فائدہ تو گین کرو، اتنے تو شعور سے کام لو۔ انسان اگر شعور سے کام لے
تو سارے تعصبات بالائے طاق رکھ کر وہ جڑ جائے گا رب سے۔ بقول اقبال، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ دیکھیں اقبال نے کیسے پہچانا کلام اللہ کے رازوں کو۔ کمپین چلانے کا مینر میں بتاتا رہا ہوں، اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ پہلے قوم کو تفرق بازی کے نقصانات سے آگاہ کریں، پہلا کام۔ پھر توحید کا یہ پہلو سمجھائیں کہ توحید کا پہلا اسٹیپ کیا ہے، انسان کو جڑنا کس سے ہے۔ یہ ہستی صرف اس رب کریم ہی کی ہے اور وہ ہو سکتی ہے۔ جڑنے کی اہمیت بتائیں، جڑنے کی اہمیت کہ اے انسانوں، تم اگر ایک ہو گئے، ایک مرکز رب پر جمع ہو گئے، یہیں تم جمع ہو سکتے ہو، جمع ہو گئے تو کوئی فرعون یا فرعون نما حکمرانی نہیں کر سکتا، ان پر ظلم و ستم نہیں ڈھا سکتا۔ اس کی پاور صرف تمہاری ڈویژن میں ہے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھائیں عوام کو، یہ مینرز سیکھیں، اس کے گر سیکھیں قرآن سے۔ اس کی پاور ظالم جابر حکمراں وہ چاہے کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، اس کی پاور تمہاری ڈویژن میں ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول بڑا پرانا مقولہ چلتا چلا رہا نا، یہ فرعون کا یہی ہے۔ اور تمہاری یونٹی میں اس کی موت ہے۔ یہ دو باتیں سمجھ لیجئے، تمہاری یونٹی میں اس کی موت، تمہاری ڈویژن میں اس کی موج۔ تم اگر متحد ہو گئے تو انتظامی امور کے لیے کسی اللہ کے مومن صالح بندے کو چن سکو گے اللہ کی کمانڈز میں، اس کی روشنی میں۔ اس نے ہر پوائنٹ بتا سمجھا رکھے ہیں کہ تم نے کس کو چننا ہے، اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کا کیا نام ہوگا، کس پر سب متحد ہوں گے، اللہ سے ورے نیچے انسان پر۔ اگلا مرحلہ ہوگا کہ اس رب سے جڑا کس طرح جائے گا، کیونکہ وہ تو ہماری نظروں کے سامنے ہے ہی نہیں، وہ تو انویزیبل ہے۔ یہ بات ہے نا، مرحلہ یہ آئے گا کہ ہم تیار ہیں رب سے جڑنے کے لیے، لیکن جڑے کیسے؟ رب العالمین کی حیثیت کو تو ہم نے پہچان لیا بڑے اچھے طریقے سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کائنات میں تدبر کرنے کے بعد پہچان لیا ہم نے کہ عالمین کا رب تو اللہ ہی ہے، پہچان لیا ہم نے سورہ فاتحہ میں۔ اب اس سے جڑنا کیسے ہے، اس کی گائیڈنس کون دے گا؟ ظاہر ہے کہ وہی دے گا جس سے جڑے ہو۔ اے رب، تو ہی ہمیں بتا، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہی بتا ہمیں۔ تو اس نے بتایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سے جڑنا ہے اس کی لا ریب کتاب کی روح سے۔ یہ پوائنٹس میں بارہا سمجھاتا رہا ہوں، لیکن سیریل وائز پھر مزید بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ لہٰذا ڈویژن کے ڈی میرٹس گنوا کر، سمجھا کر، بتا کر، یونٹی کے میرٹس بتا کر، سمجھا کر، یونٹی کی گائیڈ بک قرآن پر جمع کرنا ہے۔ اقبال کہتا ہے اے مسلمان، ملا سے نہ پوچھ، قرآن سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ چلیے باقی آئندہ انشاءاللہ، والسلام۔